الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وبعد۔ ناظرین کرام، اسلام کا ایک اہم رکن ہے حج، اور حج کا مطلب ہے قصد کرنا۔ حج کی مدت عمرے کے برخلاف 2 مہینے 10 دن ہیں، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ عورت کو حج پر جانے کے لیے محرم یا شوہر یا پھر معتبر عورتوں کا ہونا ضروری ہے۔ حج کی 3 صورتیں ہوتی ہیں عام طور پر۔ نمبر 1 افراد، نمبر 2 تمتع، نمبر 3 قران۔ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ تمتع کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ تمتع کہتے ہیں کہ آدمی پہلے اپنے ملکی میقات سے حج کے دنوں میں عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ کر کے احرام اتار دے، پھر مکے ہی سے حج کا احرام باندھے۔ اگر کوئی آدمی تمتع کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کو دم دینا ضروری ہے۔ دم کا مطلب ایسی بکری ذبح کرے جس کی قربانی جائز ہو۔ اگر بکری یا اس کی قیمت نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے گھر واپسی کے بعد رکھے، یعنی جملہ 10 دن کے روزے، 3 دن کے روزے وہیں پر ایام حج میں اور 7 دن روزے گھر واپس آنے کے بعد رکھے۔ دوسری بات، حج کے ارکان اور واجبات کے سلسلے میں۔ حج کے ارکان بھی 5 ہیں اور حج کے واجبات بھی 5 ہیں۔ فرق کیا ہے؟ سوال یہ ہے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ارکان اور واجبات میں فرق یہ ہے کہ واجبات چھوٹنے کی صورت میں دم دینے سے نقصان کی تلافی ہوتی ہے۔ واجبات چھوٹنے کی صورت میں دم دیں گے تو نقصان کی تلافی ہو جائے گی، حج ہو جائے گا۔ لیکن ارکان کا مکمل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر حج ہی ادا نہیں ہوتا۔ حج کے 5 ارکان کون سے ہیں؟ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 طواف افاضہ کرنا، نمبر 3 سعی کرنا، نمبر 4 سر کے بال مڈھانا یا چھوٹے کرنا، اور نمبر 5 میدان عرفات میں ٹہرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحج عرفہ، حج نام ہے عرفہ میں رکنے کا۔ تو یہ 5 ہے ارکان۔ اس کے علاوہ واجبات دیکھیے، حج کے جو 5 واجبات ہیں ان میں سے نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، نمبر 2 ذی الحجہ کی 10ویں رات مزدلفہ میں گزارنا، نمبر 3 مینا میں رات گزارنا، نمبر 4 طواف وداع کرنا، یعنی مکے سے نکلتے وقت طواف کرنا اور پھر طواف کرنے کے بعد فوراً مکے سے نکلے تو اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ نمبر 5 رمی کرنا، یعنی پتھر مارنا یا کنکریاں مارنا۔ حج کے جو خاص 5 ایام ہیں اس کی تفصیلات یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کی فجر کے بعد مینا کا رخ کریں اور ظہر کی نماز سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز تک تمام نمازیں وہی پڑھیں اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کے لیے نکلے۔ 9 ذی الحجہ کا دن عرفات میں گزار کر سورج غروب ہونے کے بعد اب مزدلفہ کا رخ کریں۔ مزدلفہ میں رات گزار کر وہاں سے 7 کنکریاں لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کا پھر رخ کریں۔ جب مینا کی طرف چلیں گے تو وادی محصر پر جب ہم پہنچے تو ذرا تیز چلے اور وادی محصر کے فوراً بعد پھر آہستہ چلے، اور جمرہ عقبہ پر افضل وقت یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے زوال تک یہ افضل وقت ہے، 7 پتھر یا کنکریاں مارے۔ اور اس کے علاوہ اس کا وقت عید کے دن سورج غروب ہونے تک رہتا ہے، یعنی افضل وقت تو سورج طلوع ہونے کے بعد سے زوال تک رہتا ہے، یہ افضل وقت ہے۔ اور اختیاری وقت یعنی آپ اس دن، یعنی جو عید کا دن ہوتا ہے اس دن سورج غروب ہونے تک آپ کو وقت رہتا ہے۔ رمی کے وقت تلبیہ نہ کہیں، تلبیہ پڑھنا بند کریں۔ پھر حاجی کے لیے اس کے بعد اب عید کا دن گزر گیا، اب اس کے بعد ایام تشریق کے جو 3 دن ہیں، ایام تشریق کے دن حاجی ترتیب کے ساتھ پہلے جمرہ اولا، پھر جمرہ وسطیٰ، پھر جمرہ عقبہ کو اس ترتیب کے ساتھ 7 کنکریاں مارنا واجب ہے۔ ان دنوں میں کنکریاں مارنے کا وقت الگ ہے۔ ان 2 یا 3 دنوں میں کنکریاں مارنے کا وقت سورج کے زوال سے، یعنی دوپہر کے بعد
جب ظہر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے سورج کے زوال سے غروب تک ہے، سورج غروب ہونے تک ہے۔ اگر اس وقت نہ مار سکے تو غروب کے بعد بھی رمی کر سکتا ہے، بلکہ دوسرے دن بھی مار سکتا ہے۔ تیسری بات حج کے سلسلے میں یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ عید کے دن عام طور پر 3 لوگ کام کرتے ہیں، ایک حلق، رمی اور طواف۔ ان 3 میں سے کوئی 2 کام کر لے، حلق، رمی اور طواف میں سے کوئی 2 رکن ادا کرے تو تحلل اول حاصل ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے تحلل اول کا؟ یعنی احرام کی حالت میں حاجی پر جو چیزیں حرام تھی اس پر جماع کے علاوہ، بیوی سے ہم بستری کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہو جائے گی اس کے لیے۔ عید کے دن 3 ارکان میں سے 3 کاموں میں سے 2 کام کر لے، حلق، رمی، طواف، ان میں سے 2 کام کر لے تو تحلل اول حاصل ہو جائے گا۔ تحلل اول کا مطلب جیسے کہ بیان کیا گیا کہ محرمات احرام میں سے حاجی کے لیے سوائے جماع کے تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہے۔ اور پھر اب تینوں کام اگر کر لے تو تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، جس کو عام طور پر فقہا تحلل ثانی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے حج کے اہم اور موٹے موٹے مسائل۔ اس کے علاوہ حج سے متعلق جو بقیہ مسائل ہیں جیسے طواف کے واجبات، سعی کا طریقہ، حالت احرام میں کیا چیزیں حرام ہیں، اس کا بیان عمرے کے طریقے میں اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ بہرحال یہ چند مختصر مسائل تھے۔ اس کے علاوہ حج یا عمرہ میں جو بھی مسائل پیش آئے ہم اپنے معتبر علماء سے پوچھ کر اس مسئلے کو حل کریں، اس مسئلے پر عمل کریں، بغیر پوچھے جہالت کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے ہم اتنا دور کا سفر کرتے ہیں اور ہم غلط سلط جو ہمارے جی میں آئے اس طرح ہم کریں گے، ظاہر سی بات ہے حج کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح طور پر اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیش دنیا سے جڑی خبروں اور اہم دینی پیغامات کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فکر و خبر ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچے۔